دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری ہے، ہم بستری کے لیے دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ یہ کوئی ون سائڈ معاملہ نہیں ہے، اور مرد کے راضی ہونا یہ بالکل واضح ہوتا ہے، لیکن عورت راضی ہے نہیں راضی ہے یہ واضح نہیں ہوتا ہے۔ مرد اس عمل کے لیے راضی ہے، وہ ظاہر ہے، اس کی جسمانی کیفیت اور اس کا جسمانی کیفیت اس کی اشارہ کر دیتی ہے کہ مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے، لیکن ظاہر سی بات ہے عورت کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے پتہ چل سکے کہ اس عمل کے لیے وہ راضی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ ٹھیک، تو ظاہر سی بات ہے دونوں کی رضامندی ضروری ہے، تو مرد راضی ہے عورت سمجھ سکتی ہے، لیکن عورت راضی ہے مرد سمجھ نہیں سکتا ہے، اس کے ظاہر سی بات ہے جسمانی اعتبار سے، تو اس کو اس معاملے میں تیار کرنا ہوگا، اس کو اس معاملے میں پوچھ سکتے ہیں آپ، اس کو اس معاملے میں اس کی بھی حامی لے سکتے ہیں آپ، اور حامی اس کا ہاں ہر بار زبان سے بولنا نہیں ہے، کچھ باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں جس کہاں ہوتی ہے، سمجھے نا، انسان کی آنکھوں کے اشارے، جسمانی ہوا جس سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کا معنی ہاں ہے۔ اس معاملے میں خواتین سے میری بالخصوص درخواست یا نصیحت جو ہوگی وہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں، مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے، پہلے دن کی بات، جب ہم عام بات کر رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے، اور یہ ہمیشہ کے لیے عام اعتبار سے بھی اور اس دن کے لیے بھی خاص بھی ہے، نکاح کے رات بھی اور اس کے بعد بھی، کہ عورتیں جو ہے اپنی رضامندی کا بھی اپنے شوہر سے اظہار کرے۔ اگر وہ یہ نہیں کرتی تو بہت ساری طلاق کی صرف یہ وجہ بنتی ہے، یاد رکھیے، کہ وہ کہتا ہے کہ میری بیوی میں سے کبھی راضی نہیں، آج تک اس نے ایک بار بھی مجھ سے جو ہے محبت کی بات نہیں کہی یا محبت کے لیے خود راضی نہیں ہوئی۔ تو عورتوں کو بھی اس معاملے میں آگے حصہ لینا پڑے گا بڑھ کر، چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں صرف مرد شامل نہیں ہے۔ اگر عورت اپنا حصہ نہیں رکھیں گی تو مرد کے لیے، میں معاف کرنا الفاظ اگر میرے سخت لگ رہے ہو تو لیکن سمجھیے اس بات کو، مرد کے لیے صرف آپ ایک کھلونا ہو جائیں گے، اس کے علاوہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں باقی رہیں گی۔ حضرت رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تو اس کنواری سے نکاح کرتا تو وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے۔ دیکھیے الفاظ غور کیجیے حدیث کے، دونوں کے لیے کہا، یہ نہیں کہا کہ تو اس سے کھیلے، وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کنواری ہوتی تو وہ تجھ سے کھیلتی، مطلب وہ ایک پارٹ بنتی اس گیم کا، وہ اس کھیل کے اندر تیری حصے دار بنتی، شریک بنتی۔ تو یہ باتیں، یہ بے-حیائی، اب دیکھیے بہت سی بار میں سمجھتا ہوں شوہر کے ساتھ کمرے میں رہ کے بھی آپ بے-حیائی کا سوچیں گے تب میں سمجھتا ہوں اب کوئی تقاضے باقی نہیں رہے۔ یہاں بے-حیائی اور حیائی کچھ نہیں ہے، اب آپ کا شوہر ہے وہ، یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں عورتیں اپنی رضامندی کا اظہار کریں، جو مختلف طریقوں سے وہ کر سکتی ہے، یاد رکھیں مختلف طریقوں سے کر سکتی۔ جب یہ عورتیں اس میں لیک کر جاتی ہیں، کمزور پڑ جاتی ہیں، تو مرد کو ایسی عورتیں پسند آ جاتی ہیں جو اس طرف اشارے کرتی ہیں اور مائل کرتی ہیں۔ جو بری عورتیں ہوتی ہیں، جو فحشائیں ہوتی ہیں، وہ اپنی رضامندی کا کنٹینیوس اظہار کرتے رہتی ہیں۔ تو جب عورتیں ہیں جن کے لیے جائز اپنے شوہر سے جو کام کرنا، تو کیوں نہیں وہ اپنے اظہار کرتی، کیوں نہیں بتا رہی ہوں؟ چونکہ مرد راضی ہے، تیار ہے، اس کے جسمانی کیفیت سے پتہ چل جاتا ہے، عورت کو کیسے پتہ چلیں گے؟ اب تک کہ آپ نہیں بتائیں گی، اور اس میں کوئی حیا اور بے-حیائی کا تقاضا نہیں، یاد رکھیے، یہ آپ کی محبت اور الفت ہے، اور اس کو کہیں گے محبت کی سب سے اونچائی، یاد رکھیے، جو میاں اور بیوی کے بیچ میں ہوتی ہے۔ تو آپ بھی اپنی رضامندی کا ضرور جو اپنے شوہر سے اظہار کریں، ٹھیک ہے؟ ورنہ اکثر طلاقوں کی وجہ یہ بنتی ہے کہ بیوی، شوہر کا دعویٰ ہے کہ بیوی نے آج تک فلاں نہیں کیا، اور پھر وہ الزام لگاتا ہے اس کا سیکس کمزور ہے یا اس کی قوت باہ اس میں نہیں ہے، اور فلاں نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے۔ تو وہ سب طرف کیوں جا رہے ہیں؟ شریعت نے آپ کو بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ہر چیز کھول کر بیان کرنا ضروری نہیں، کیا اتنا کافی نہیں تو اس سے کھیلے اور وہ تجھ سے کھیلے، اتنا کافی نہیں ہے ہمارے لیے سمجھنا؟ کیا اور وضاحت چاہتے ہیں آپ پوری چیز؟ کیا پورا پکچر دکھانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ بتائے تو ہم کو سمجھ میں آئیں گے؟ نہیں، اشارہ کافی ہوتا ہے، اور مومن کے لیے تو اشارے بہت زیادہ کافی ہوتے ہیں۔ عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہر مومن عقل مند ہوتا ہے، اور اس کو اپنے نبی اور شریعت کے ہر اشارے کافی ہو جاتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے باقی کیا ہے۔ تو عورتوں کو بھی اشارہ اس حدیث کے اندر۔ بہرحال آگے بڑھیے، اب انسان جو ہے جمع کیسے کرے، یہ تو پہلے کا ہوا، اور کچھ باتیں نکاح کے لیے خاص اور کچھ عام تھی۔ اب نکاح کی رات بھی ہو سکتی ہے اس میں انوالو، اور ادر زندگی کا اور حصہ جہاں میاں بیوی ہم بستری کرنا چاہتے، اب جمع کیسے کرے؟ جمع سے مراد، جب میں الفاظ کہہ رہا ہوں تو شرمگاہ کا جمع ہونا اور ملنا اس سے مراد ہے میرا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ کہ انسان اسے اب جمع کیسے کرے، اس کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں، انشاءاللہ آج اس کے ازالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب انسان اپنی بیوی سے کیسے جمع کر سکتا ہے؟ آئیے اللہ رب العزت کا جواب اپنی کتاب، اس کی کتاب میں جو اس نے دیا، اس سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 223، اور فرماتا ہے، نساء حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم، کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، اور تم جس طرح سے چاہو اپنی کھیتیوں میں آؤ۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، جیسا ایک کسان اپنے کھیت میں بیج ڈالتا ہے تاکہ اس سے فصلیں نکلے، تو تمہاری بیویاں تمہاری اولادوں کے پیدا ہونے کی وجہ ہے نا، اس کے بغیر کیسا ہوں گے؟ تو تم جو ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم جو ہے پھر جہاں سے چاہو
वहाँ से अपने बीवियों में दाखिल हो। ठीक, अब इसके ताल्लुक़ से क्या वाक़या आता है, इसके शान नुज़ूल में रख देता हूँ, तो वो पहली बात बिल्कुल इंशाअल्लाह जो आयत है वो वाज़ेह हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। आइए, जो है सही बुखारी की रिवायत है, जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं, यहूदी जो है ये बात कहा करते थे कि आदमी अगर अपनी बीवी से शर्मगाह में अगले हिस्से में जहाँ से औलाद पैदा होती है, ठीक है, वहाँ अगर हम बिस्तरी पीछे से खड़े रहकर करे, पीछे होकर करे बीवी के, समझ रहे हैं आप बात को, कि अपने बीवी से सही जगह मतलब शर्मगाह का अगला हिस्सा उसमें हम बिस्तरी करता है जहाँ से औलाद पैदा होती है, लेकिन पीछे से खड़े रहकर करता है, तो इससे औलाद भेंगी पैदा होती है, मतलब आँखें उसकी स्क्विन जिसको कहते हैं, मतलब आँख ढलती हुई या दोनों आँख ढलती हुई होती है ना, बांगा जिसको आम ज़बान में कहते हैं, ठीक, ये भैंगा जिसको बोलते हैं, तो वैसा पैदा होता है। जब ये बात सहाबा तक पहुंची तो सहाबा ने रसूलुल्लाह सवाल किया, अल्लाह के रसूल, यहूदी कहते हैं कि ऐसा अगर करने से बच्चा भैंगा पैदा होता है, स्क्विंट होती है उसकी आंखें, ढलती हुई होती है, ख़राब होती है, दोनों बीच में आ जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत नाजिल की। जब ये आयत नाजिल हुई तो आपने फरमाया और कहा, आगे से या पीछे से मगर मुक़ाम पैदाइश में। आप समझे क्या कहा, आगे से या पीछे से, लेकिन मुक़ाम पैदाइश में, समझ रहा, मतलब जहाँ से औलाद पैदा होती है वहीं इंसान कर सकता है, इसके अलावा करना हराम है। इंशाल्लाह उसकी तफसीलात आगे रखूँगा क्या हराम है इस मामले में, ठीक है। तो चाहे इंसान आगे से हो पीछे से हो, लेकिन मुक़ाम पैदाइश में। आइए दूसरी रिवायत, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ये अबू दाऊद की रिवायत आपने फरमाया, तब थोड़ी तवील रिवायत है लेकिन बहुत सारी बातें इल्म की इसमें आ रही है इस रिवायत के अंदर, बिलखुसूस इस मसले के ताल्लुक़ से। वो कहते हैं मदीना में अंसार जो है यहूदियों की इत्तिबा करते थे, क्योंकि अंसार तो मुशरिक थे, इनके पास कोई अक़ीदा नहीं था ये तो, लेकिन अहले किताब को ये बड़ा ऊंचा समझते, चूँकि वो किताब के हामिल लोग थे, तो हर चीज़ में वो यहूदियों को फॉलो करते। हत्ता कि यहूदी अपने बीवियों को चित लिटाते, मतलब चेहरा ऊपर और औरत लेटी है और उसके बाद हम बिस्तरी करते, ताकि इससे क्या होता है, सतर के लिए भी अच्छा है, इंसान जब मर्द लेट जाता है औरत पे तो पूरी ढक भी जाती है, तो तहरत के लिए भी अच्छा होता है और सतर पोशी के लिए भी, खामा का ज़्यादा सतर खुलता नहीं है, अच्छा होता है। तो यहूदी सिर्फ इस पोजीशन को, इस तरीक़े को हलाल मानते थे। चूँकि अंसार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले, इस्लाम से पहले इनको देखते थे, इनको फॉलो करते थे, इस मामले में भी यहूदियों को फॉलो करते थे। कि नहीं, यहूदी बोल रहे थे अहले किताब है, इनके पास एक दीन धर्म था जो अल्लाह की तरफ से आया, तो लिहाजा इनको फॉलो करना चाहिए, तो इस मामले में उनकी भी इत्तिबा करते थे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह फरमाते, लेकिन हम जो है जो मुहाजिर थे, हम मक्के वाले लोग, मक्के के जो लोग थे, वो मुख्तलिफ़ किस्म से अपने बीवियों से ताल्लुक़ात क़ायम करते, आगे से पीछे से लिटा कर, हाथों पे उनको खड़े करके, मुख्तलिफ़ चीज़ों से, और जिन्स की जो है हम बिस्तरी की लज्जतें उठाया करते थे। लेकिन जब मुहाजिर मदीना पहुँचे और अंसारियों से निकाह शुरू किया, और जब एक मुहाजिर ने एक अंसारी औरत से निकाह किया, और निकाह करने के बाद जैसा उनका तरीक़ा था कि वो मुख्तलिफ़ अंदाज से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सही जगह में बिस्तरी करते, मतलब शर्मगाह में, मतलब अगले हिस्से में करते, जब उसने डिमांड किया उस शख्स ने, तो उस अंसारिया ने कहा, हम तो सिर्फ़ एक तरीक़ा अपनाते, उस औरत ने, वो भी सहाबिया थी, वो है चित लेटना और तुम ऊपर से रहो। इसने कहा ऐसा क्यों, हम तो मुख्तलिफ़ चीज़ें करते हैं इसमें, जिसको आम ज़बान में बहरहाल आसन कहते हैं, लोग बहरहाल समझते हैं आसन कहते हैं इसको, शायद संस्कृत का लफ्ज़ है ये हिंदी का लफ्ज़ है, बहरहाल तो हम तो मुख्तलिफ़ करते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, मैं तो ये करने नहीं दूंगी, झगड़ा बढ़ गया। उसने कहा मैं तो ऐसे ही करूँगा, उसने कहा हमारे पास ये तरीक़ा नहीं, और बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँच गई, और फिर ये आयत नाजिल हो गई, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेती है, तुम जहाँ से चाहो, मतलब जो मुहाजिर कर रहे थे सही कर रहे थे, मुख्तलिफ़ पोजीशंस हो सकते हैं, लेकिन अगले हिस्से में सिर्फ पैदाइश के हिस्से में इंसान कर सकता है। तो ये रिवायत में बहरहाल बहुत सारी बातें आ गई और बहुत सारी भी तो बातों का जवाब हमें मिल गया है। आगे आइए, अब इस मामले में जो है इंसान जमा जो करे, हम बिस्तरी करे तो लेट कर सकता है, लेटने में जितनी पोजीशंस हो सकती है वो इस्तेमाल कर सकता है। शर्त एक ही है, वहाँ इंसान अपनी शर्मगाह को दाखिल करे, औरत की शर्मगाह में जहाँ से औलाद पैदा होती है, ठीक है, वही एक जगह है। दूसरा, बैठ कर सकता है, जितनी पोजीशंस हो सकती है इसके लिए, शरीयत ने इससे कोई मुमानियत का इजहार नहीं किया, लेकिन सबसे बेहतरीन पोजीशन औलाद की पैदाइश में और उसमें साजगार होने में वही है जो औरत को लिटा कर करे, इसलिए कि उसमें सीधा मर्द की शर्मगाह ऊपर से होती है और औलाद की पैदाइश के चांसेस ज़्यादा होते हैं उस मामले में, बहरहाल ठीक। उसके बाद बैठकर जितने तरीक़े हो सकते हैं, जितनी पोजीशंस हो सकती है, जिसमें मैं जो बता रहा हूँ बात आप समझ रहे हैं कि शर्मगाह मर्द की औरत से मिले और सामने के हिस्से में आपके लिए जायज़ है। इसी तरह खड़े रहकर जो कुछ हो सकता है, इसमें कोई मुमानियत नहीं है, कराहत हो सकती है, नापसंदीगी हो सकती है, लेकिन मुमानियत किसी में भी नहीं, हरुमत किसी में भी नहीं। बैठकर, लेटकर, खड़े रहकर कुछ भी हो सकता है। अभी बात का इजाला मैं कर दूँ, बहुत से लोगों ने अजीब अजीब बातें लिख दी, अल्लाह उन पर रहम करे,
جس کی وجہ سے امت کو خواہ ایسی مشکلات اور تکلیفوں میں ڈالا جو شریعت نے نہیں دی، کہ کھڑے رہ کر کرے تو اولاد لنگڑی پیدا ہوتی ہے، بیٹھ کر کرے تو اولاد فلاں پیدا ہوتی ہے، پیچھے سے کرے۔ آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا بہنگا آ جاتا ہے جس کی آنکھیں اسکوئنٹ ہو، اس کی آنکھیں برابر نہ ہو، تو عورتیں ایک دوسرے کو دھکا دے کے ہنستی مجلس ان کے ماں باپ نے کیا کرے تھے دیکھو بچہ۔ آج بھی میں کہہ رہا ہوں، کیسی عجیب بات ہے، شریعت کلیریفیکیشن دے رہی ہے، قرآنی آیتیں نازل ہو رہی ہے، اور اس کے بعد بھی کہ ہماری عقلیں، اب عقلوں کا کیا بھائی، علم کی کمی ہی یہ سب چیزوں کی وجہ ہے۔ لا علمی جو نقصان پہنچاتی ہے نا، وہ کوئی چیز، کوئی ہتھیار، کوئی دشمن آپ کو جو نقصان نہیں پہنچائیں گے نا، آپ کی اور ہماری لا علمی اسلام کے تعلق سے نقصان پہنچاتی ہے۔ بہرحال تو کوئی بھی پوزیشن اختیار کر سکتے، کوئی ممانعت کسی بھی پوزیشن کی ثابت نہیں ہے، ٹھیک۔ اسی طرح سیکنڈ چیز، ہم بستری کے اندر بیوی کو چومنا اور بوسہ لینا جسم کے ہر حصے کو جائز ہے، تمام اعضاء کو چومنا یا بوسہ لینا آپ کے لیے جائز ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہو سکتے، وہ تمام جائز ہے۔ بوسہ لینے کے مختلف طریقے ہو سکتے، پورے جائز ہے۔ انسان جو ہے مختلف سر پہ لیتا ہے، پیشانی پہ لیتا ہے، گال پہ لیتا ہے، اور ہونٹ پر لے سکتا ہے، تمام جائز ہے۔ اس کے علاوہ جسم پر لے سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ تمام جسم پہ بوسہ لینا اور چومنا جائز ہے، انکلوڈنگ ایوری تھنگ میں کہہ رہا ہوں اب، ٹھیک۔ اس کے بعد دوسری جو غلط فہمی ہوتی ہے، لوگ سوال کرتے ہیں، وہ یہ ہے کیا میاں بیوی ایک دوسرے کے جسم کو تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ تو ہاں، میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، انکلوڈنگ ملا کر اپنی شرمگاہ کا اگلا اور پچھلا حصہ لگانے میں اجازت ہے۔ اسی طرح میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو دیکھ سکتے ہیں، انکلوڈنگ اگلا اور پچھلا حصہ شرمگاہ کا۔ کوئی نہ دیکھنا چاہے اس کا اپنا مسئلہ ہے، اس کی اپنی طہارت میں اس کا اعلیٰ مقام ہے، لیکن اسی کوئی حرمت اور کراہت ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ آپ سے سوال ہو اللہ کے رسول، ہم نے بیویوں کا کیا دیکھے اور کیا نہ دیکھے؟ تو کہا تم اپنے بیویوں کا سب کچھ دیکھ، اپنے بیویوں کا جو چاہو سب کچھ تم دیکھ سکتے ہو۔ تو حدیث نے کھلی آپ کو اجازت دے رکھی ہے، چھونے کے معاملے میں تمام اعضاء اور دیکھنے کے معاملے میں تمام اعضاء۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے پتہ نہیں ایسی باتیں کہہ دی، اللہ رحم کرے، کہاں سے لایا مجھے نہیں پتا، کہ اگر بیوی کی شرمگاہ دیکھی تو اولاد بگڑی بھی پیدا ہوتی ہے۔ ارے اللہ، تو کیسے ریسٹرکشنز ہم دے رہے ہیں جو ریسٹرکشن شریعت کے نہیں ہیں؟ کیسے، مطلب سوچیے نا آپ، کیسی عقل کام نہیں کرتی کہ ایسے کیسے ریسٹرکشن ہو سکتے، ٹھیک۔ تو لہٰذا اس بات کے تعلق سے لوگ بہت سوال کرتے ہیں، میں نے اس کا کلیریفیکیشن پورا بہرحال سوال کے تعلق سے دے دیا۔ دونوں ہی چیزیں، دونوں ہی چیزیں یاد رکھیے، چھونے کے معاملے میں اور دیکھنے کے معاملے میں میاں اور بیوی کمپلیٹ رائٹ ہے، کمپلیٹ حق ہے، وہ جو چاہے اس معاملے میں کر سکتے ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اب آئیے اس معاملے میں ہم بستری میں منائی کس چیز سے ہے وہ بھی دیکھ لیں، اور افضل کب اور کہاں اور کیسے ہے، ٹھیک، وہ بھی ایک دیکھ لیتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھیے۔ تو اس معاملے ہم بستری میں دبر، پیچھے سے، مطلب شرمگاہ کے پچھلے حصے میں عورت کے داخل ہونا حرام ہے، جس کو عام زبان میں کہیں گے پیخانے کی جگہ، ٹھیک۔ عورتوں کے جو شرمگاہ ہوتی ہے وہ مردوں کے مقابلے میں مختلف ہوتی ہے اس معاملے میں کہ مرد کی شرمگاہ کا ایک ہی حصے سے پیشاب بھی نکلتا ہے اور منی بھی نکلتا ہے، لیکن عورتیں مختلف، عورتوں کے پیشاب کی جگہ الگ ہوتی ہے اور شرمگاہ الگ، جہاں اولاد پیدا ہوتی ہے وہ جگہ الگ ہوتی ہے، اور پیخانے کی جگہ الگ ہوتی ہے۔ تو مردوں میں 2 ہی حصے ہیں جہاں سے نکلتا، عورتوں میں 3 ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو یاد رکھیے مرد کے لیے عورت کی جو ہے شرمگاہ کے علاوہ کوئی بھی عمل کرنا درست نہیں، اور بالخصوص دبر کی تو حرمت شریعت اتنی سخت ثابت کی۔ مسند احمد کی روایت ہے، جو ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب مہاجرین انصار کے پاس مدینہ آئے تو ان کی عورتوں سے جو ہے شادیاں رچائی۔ مہاجر عورتوں کو زمین پر لٹا کر یا ان کے ہاتھ کو زمین پر رکھ کر گھٹنوں کے بل ان کو کر جمع کرتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے۔ مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انصار کی عورت سے نکاح کر لیا اور ارادہ کیا کہ ویسے ہی کام کرے جیسا وہ ان کے پاس چلن تھا کرے، تو اس نے انکار کر دیا اور کہا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کر نہیں آؤں گی عمل نہیں کرنے دوں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جا پوچھ کر آ جا۔ وہ عورت صبح ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، جب خدمت میں پہنچی تو بڑی شرمائی، کیسے پوچھوں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیوی تھی، ان سے کہا کہ ذرا آپ رسول اللہ سے پوچھ دیجئے نا کہ یہ عمل کیا جائز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، جو آیت نازل ہوئی تھی سورہ بقرہ کی، میں نے پہلے لکھ دی، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ، جو ہے، اور وہ آگے اللہ کے سلام نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش کا داخل ہو، لیکن نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش۔ تو اس سے پتہ چلا دبر میں داخل ہونا، پیخانے کی جگہ یا انال سیکس جس کو کہتے ہیں، شریعت میں حرام ہے۔
اور اتنا سخت حرام ہے کہ اس کی حرمت کے تعلق سے 3 ہی حدیثیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ پہلی حدیث آپ سے فرماتے ترمذی اور ابن حبان کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف نہیں دیکھیں گا یا دیکھنا گوارا نہیں کرے گا جو اپنے بیویوں سے دبر میں جمع کرتا تھا، پیخانے کی جگہ جو ہے جمع کرتا تھا، اس کی طرف دیکھنے والا نہیں اللہ قیامت دن۔ اور اللہ کا نہیں دیکھنا مطلب اللہ کا رحم نہیں کرنا۔ دوسری روایت ابو داؤد کی روایت، آپ سے فرماتے وہ آدمی ملعون ہے، اللہ کے نزدیک لعنتی ہے، فرشتوں کے نزدیک لعنتی ہے، انسانوں کے نزدیک لعنتی ہے، جو فرماتے ہیں جو محاش یعنی دبر میں عورت کے داخل ہو۔ دوسری روایت۔ تیسری روایت بہت سخت ہے، آپ سے فرماتے ہیں نسائی کی روایت، آپ نے فرمایا جس آدمی نے حائضہ عورت سے ہم بستری کی، جس آدمی نے اپنے بیوی سے دبر میں دخل کیا، اور جس آدمی نے یا عورت نے جو ہے کسی کاہن کے پاس جایا، نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، ہاں یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی ہے، مطلب وہ شریعت کا منکر ہے، وہ کافر ہے۔ اب لا علمی میں سمجھتا ہوں کتنے لوگ یہ گناہ کر چکے ہیں اپنی زندگی میں، لوگوں کو لگتا ہے یہ تو کوئی بات ہی نہیں، روٹین آف لائف ہے، ٹھیک۔ لا علمی کتنی خطرناک ہو سکتی، سمجھ رہے ہیں آپ، کہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی، وہ منکر شریعت ہے، وہ اسلام کا منکر آدمی ہے۔ سمجھ رہا؟ تو بہرحال جمع ہونے کا دن، چاہے وہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کی شکل میں یا جمعہ کے دن قیامت آنے کے بعد انسانوں کے جمع ہونے کی شکل میں، ٹھیک۔ تو آپ سے فرمایا دوسری قومیں آزمائی گئی اس دن سے، ہمیں ہدایت دی گئی اس دن سے، لہٰذا اس دن کو ضائع نہ کرے۔ ہدایت مطلب خالی چھٹی کے حد تک خوش ہو رہے ہیں، یا جمعہ ہے تو ہالیڈے ہے تو منائیں گے، یا مینٹیننس ڈے ہے تو آج فری رہتے، نہیں۔ جمعہ بہت اہم ہے ایک مسلمان اور ایک مومن کے لیے، اس کو فائدہ اٹھائے، اس کو انکیش کیجیے، اس کے فضائل کو جو ہے خوب جو ہے ہم لوگ اپنائیں اور اس میں اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں، ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم ترین دن کو یاد رکھے ہمیں دیا اور اس کو بہت زیادہ خصوصیتوں کا حامل بنا دیا اس دن کو، جس کو ہم جمعہ کہتے ہیں۔ تو ہمیں مخصوص عبادتیں جو اس دن کے لیے خاص ہے کرنا چاہیے، عام عبادتیں بھی ہیں لیکن اس دن کی کچھ خاص ہے، کرنا چاہیے۔ اور اس دن کے اندر اللہ رب العزت نے جو دعوت دی ہے اس دن کے ذریعے، وہ کیا دعوت ہے؟ بہت سارے اچھے اعمال جو اس دن کرنا ہے، یہ دعوت ہے اللہ کی طرف، تاکہ ہماری نیکیوں میں اضافہ اور ہم اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے معافی مانگے۔ یاد رکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں جمعے کا دن وہ بہترین دن ہے، جمعے کا دن سب سے بہترین دن ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ جمعہ بیسٹ ڈے ہے جس دن سورج نکلتا ہے، سورج تو روز نکلتا ہے نا، ہفتہ نکلتا ہے، اتوار نکلتا ہے، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاث، یوم الخمیس، مطلب جو ہے اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ ہے نا نکلتا ہے، لیکن جو ہفتے بھر میں سورج جس دن نکلتا ہے جس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ دن کون سا ہے؟ یوم الجمعہ۔ تو سورج کے تعلق سے آپ فرماتے حدیث، یہ جو ہے حدیث صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا جمعے کا دن سب سے بہترین دن ہے جس پہ سورج نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسٹ ڈے ہے، یاد رکھیے، طلوع ہوتا ہے۔ اس دن آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور کیا خصوصیت ہے اس دن کی؟ اس دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ دوسرا فرمایا اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا، جنت میں بھی اسی دن یہ گئے، اور اسی دن انہیں اس سے نکالا گیا، جنت سے اسی دن یہ نکالے گئے۔ قیامت بھی جمعے کو ہی قائم ہوگی، قیامت بھی اسی دن آنے والی، اس لیے یوم الجمعہ ہی جمع ہونے کا دن ہے، چاہے نماز جمعہ کی شکل میں بھی جمع ہوتے ہو اور قیامت قائم ہوں گی تو تب بھی لوگ جمع ہو جائیں گے، تو قیامت اسی دن قائم ہوں گی۔ آدم علیہ السلام اس دن پیدا کیے گئے، جنت میں داخل کیے گئے، جنت سے نکالے گئے، سمجھ مطلب دنیا میں آئے، اور اسی دن قیامت قائم ہونے والی ہے۔ بہت افضل دن ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ چھٹی کا دن نہیں ہے۔ حالت یہ ہے کہ جو لوگ ہفتہ بھر بھی فجر پڑھتے ہیں، جمعہ کو فجر نہیں پڑھتے چونکہ ورکنگ ڈے نہیں ہے، آج بولے لمبا سونا ہے، کتنی تعجب کی بات ہے، کتنی امیزنگ ہے۔ یاد رکھیے میں یہ کیوں بات بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ لوگ جمعہ کو مذاق سمجھتے ہیں، جمعہ کو جوکنگ لے لیتے ہیں، جمعہ کو چھٹی کا دن سمجھ آئے، چھٹی دی جا رہی ہے آپ کو، کیوں؟ مسلم ممالک میں، مسلم انسٹیٹیوشنز میں، اس لیے کہ اس کی فضائل ہے، نہ کہ اس میں سونا ہے، صرف سستی وہ کرنا ہے اور جمعہ کے پہلے اٹھنا ہے، 10 منٹ پہلے نہانا ہے اور چل جانا ہے مزے۔ بڑا اہم دن ہے، یاد رکھیے، تو اس دن کو ضائع مت کیجیے، قیامت اسی دن قائم ہوگی۔ آئیے مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو لبابہ بدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سے سنیے، یقیناً جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، سورج جس پہ طلوع ہوتا ہے سب سے افضل دن ہے، پہلی حدیث میں چلا گیا۔ یہ حدیث کیا بیان کریے؟ یہ تمام دنوں کا سردار ہے،
سمجھ رہا؟ تو جمعہ کیا فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یقیناً جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے عظیم ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے عظیم ہے. ہمارے لیے ہم بیکار ضائع کر رہے ہیں. چھٹی ہے تو فائدہ اٹھائیے. سب سے عظیم ہے. پھر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے زیادہ بڑھ کر ہے. چونکہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر تو صرف منانے کی ہے، تہوار ہے مسلمانوں کے جو بار بار آنے والا دن ہے جس میں خوشیاں مناتے ہیں. لیکن جمعہ فضائل کے اعتبار سے اس سے زیادہ فضیلتیں لیے ہوئے اپنے اندر. تو فرمایا اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ عید الفطر کے دن سے بھی بڑھ کر ہے. اس کی 5 خصلتیں ہیں. اس دن کی 5 اسپیشلٹیز ہے. 5 خصلتیں اس دن کی. اس دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا. اس دن یہ پیدا ہوئے. دوسرا فرمایا اور اسی دن ان کو زمین پر اتارا گیا، مطلب ان سے خطا ہوئی پھر معافی ہوئی، زمین پر اتارے گئے. اور اسی دن انہیں فوت کیا گیا. ان کا انتقال بھی دنیا آنے کے بعد جمعہ کو ہی ہوا. پھر فرمایا اور جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسی ساعت ہے، ایک ایسا وقت ہے، ایک ایسا ٹائم ہے جس کے اندر جو کچھ بھی مانگا جائے اللہ عطا کرتا ہے، صرف حرام چیز نہ مانگی جائے. یہ اس کی خصلت ہے. پھر فرمایا اسی دن قیامت قائم ہوں گی. یہ اس کی خصلت ہے. پھر فرمایا ہر مقرب فرشتہ، اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، اسپیشل فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں مقرب فرشتے. مقرب فرشتے. یہ مقرب فرشتے کیسے ہوتے ہیں، کیا ان کا معاملہ ہے؟ فرشتوں کی دنیا میرا ایک لیکچر ہے، اس میں ضرور آپ سنیں کتنے امیزنگ یہ فرشتے ہیں، یاد رکھیں. تو بہرحال ہر مقرب فرشتہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ کے عرش کو اٹھائے رہتا ہے یا اٹھائیں گا. اللہ کے عرش سے اس کا تعلق ہے. مقرب فرشتہ آسمان اور زمین اور ہوا، آسمان اور زمین اور ہوا اور سمندر جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں. اللہ کا مقرب فرشتہ زمین اور آسمان، ہوا اور سمندر، مطلب زمین، آسمان، ہوا اور پانی سب جمعہ کے دن سے ڈرتے جب یہ آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جمعہ کو قیامت قائم ہونے والی، تو وہ گھبرا جاتے، وہ ڈر جاتے اپنے رب سے. سمجھ رہا؟ اور مسلمان کا حال یہ سب سے زیادہ مست ہو کر پڑا ہوا ہے جمعہ کے دن. جو جمعہ کی مخصوص عبادتیں وہ تو غائب ہے. فرائض بھی اس دن چھوٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ بولے ہفتہ بھر نماز پڑھانا میں نے فجر کی. جمعہ آج ایک چھٹی کا دن ہے، کیونکہ آفس رہتا جلدی 8 بجے تو اٹھ جا رہا، فجر ہو جا رہی. آفس نہیں ہے آج تو فجر بھی نہیں ہے آج. سبحان اللہ، یہ تو اتنا عظیم دن ہے، یہ دنوں کا سردار ہے، سب سے افضل دن ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے. اس دن اللہ کے مقرب فرشتے زمین، آسمان، سمندر، ہر کوئی، ہوا، پانی سب ڈر رہے ہیں، کیونکہ اس دن قیامت قائم ہونے والی. آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے، آدم علیہ السلام اسی دن وفات پائے. اور ایک ایسی گھڑی ہے اس دن میں جس گھڑی میں جو دعا مانگی جائے رد نہیں ہوتی سوائے حرام چیز نہ مانگے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور فضیلت ہے، اسی دن قیامت قائم ہوگی اور ہر کوئی اس دن سے ڈرتا ہے. اللہ کی مخلوق صرف ابن آدم جو ہے مست ہے، جن اور انس نہیں سمجھ پا رہے کہ رب العزت نے کیا فضیلت کا حامل بنایا اس دن کو. اس کی فضیلت کو سمجھ کے اپنے زندگیوں کو ہم بدلیں. آئیے اب اس اوپر والی حدیث میں ایک جو نقطہ ہم کو اضافی ملا، اس سے پہلے کی حدیث میں بھی سیم تھا. آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، توبہ کیے، جنت میں ڈالے گئے، دنیا میں بھیجے گئے، انتقال ہوا اسی دن. یہ باتیں تو پتہ چل گئی ہم کو، لیکن ایک اضافی چیز تھی اس کے اندر، وہ یہ تھی اس میں ایک گھڑی آتی ہے، ایک ٹائم ہے جس میں مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے. آئیے اس کے تعلق سے تھوڑی سی تفصیلات دیکھتے ہیں. ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا جمعہ کا دن 12 ساعت میں جو ہے 12 گھڑیاں اس کے اندر ہوتی ہے. 12 پارٹس جس کو بول لیجیے عام زبان میں. ٹھیک ٹھیک. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جمعہ کے دن میں 12 ساعت ہے، 12 گھڑیاں ہیں. 12 گھڑیاں ہیں یا 12 گھڑیوں کا ہوتا ہے. اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ مسلمان اس گھڑی کو پا کر اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور دیتا ہے، لہٰذا اسے تم عصر کے بعد آخر گھڑی میں تلاش کرو. جمعہ کا دن 12 گھڑیوں میں آپ نے فرما رہے تقسیم ہوتا ہے. اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس گھڑی کے اندر سمجھا، جس گھڑی کے اندر جو مومن دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اور اس گھڑی کو تم عصر کے بعد تلاش کرو. یہ آپ سے فرماتے ہیں اور تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں اس کو تلاش کرو. تو گویا جمعہ پورا دن ہے،
पूरे दिन में असर के बाद से लेकर, और हम जानते हैं ना दिन कब बदलता है, इतना तो मैं समझ रहा हूँ इल्म होगा, दिन मगरिब से बदलता है इस्लाम में, रात के 12 बजे के चक्कर में मत जाइए, ठीक है, मगरिब से दिन बदलता है। इसकी दलील क्या है, बहुत ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाऊँगा। जब रमज़ान का महीना आता है तो पहले क्या पढ़ते हैं, तरावी, और बाद में रोज़ा रखते हैं ना, तो मगरिब होते ही चांद दिख गया, रही रमज़ान शुरू हो गया, अब तरावी होंगी आज, समझिए आप, ठीक है, तो मगरिब से शुरू होता है। इसीलिए जुमा से एक दिन पहले को उर्दू ज़बान में क्या बोलते हैं, जुमेरात, जुमा की रात आने वाली है, आगा हो जाओ, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं जुमेरात, कि जुमा की रात अभी आ जाती, ये दिन एहतमाम करो इसका, अभी से पालो, तो गोया जुमेरात की रात, थर्सडे के दिन मगरिब से जुमा शुरू होता है, इसीलिए उसको उर्दू में जुमेरात बोलते हैं। जुमा की रात आज आ जाती है एक दिन पहले, फिर जुमा आता है। अब जुमा के दिन असर के बाद आप समझ फरमाए इसको तलाश करो, तो जुमा के दिन असर के बाद बोले तो दिन कब खत्म होता है, मगरिब में, मगरिब से क्या लगेगा, यौमुस सब्त, हफ्ता लग जाएगा, शनिचर लग जाएगा, ठीक है, तो गोया असर से मगरिब के बीच में है। इस घड़ी में मांगी गई दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता, सिवाय हराम चीज ना मांगी जाए, डन। बहुत सारे लोग मुसीबतों से, बीमारियों से, तकलीफों से, परेशानियों से, जिस्मानी परेशानियों से, घरेलू परेशानियों से, माली परेशानियों से परेशान हैं, बस उठा लीजिए इस दिन का फायदा, मना लीजिए इस दिन को, हकीकत में मना लीजिए अपने रब को, करवा लीजिए अपनी दुआ कबूल। रद्द नहीं करता अल्लाह मोमिन की दुआ, सिवाय हराम चीज ना मांगे। तो आप फरमाते हैं अल्लाह जरूर देता है, लिहाजा इसे तुम असर के बाद आखिरी घड़ी में तलाश करो। तो देखिए आप कितनी फजीलत है इस यौमुल जुमा की, जुमा के एक दिन की, याद रखिए। तो आप कोई इंसान ये घड़ी को कभी गलती से भी ज़ाया ना होने दें, खूब फ़ायदा उठाए इस घड़ी का, याद रखिए, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने जुमा के दिन में भी असर के बाद के वक्त कोई ख़ास फजीलत दी थी जुमा के दिन के, ताकि इसमें किया जाए अमल बहुत बेहतरीन होता है, दुआ के एतबार से कबूल हो जाता है। और जुमा कब से चालू होता है मैं तफसीर रख चुका हूँ, ये थर्सडे के दिन मगरिब से सूरज गुरूब होने से लेकर फ्राइडे के दिन सूरज गुरूब होने तक चलता है। इसको उर्दू में जुमेरात की रात, जुमेरात ही एक्चुअली जुमा की रात ही है, जुमेरात की रात से लेकर हफ्ता लगने से पहले जुमा की मगरिब तक होता है, याद रख, ठीक। तो इसमें पाले। इसी तरह जो है अबू दाऊद और हाकिम और निसाई की रिवायत है, इस रिवायत के अंदर है इसे असर के बाद आखिरी साथ में तलाश करो। तो गोया असर के बाद आखिरी हिस्से में ये वक्त आता है जिसमें हम खूब दुआएं करें, याद रखें। तो यहाँ पता चला कि असर के बाद हमको ये दुआ करना चाहिए। अब आइए एक और फजीलत इस दिन की क्या है जिसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं, वो हदीस इस तरह से है, सुनन निसाई और मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी फरमाते कहते हैं, जो कोई जुमा के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत करे तो अल्लाह ताला इसके लिए 2 जुमा के दरमियान जो है नूर रोशन कर देगा। जो कोई जुमा के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत करे तो अल्लाह 2 जुमों के दरमियान इसके लिए एक नूर को रोशन कर देता है। और लाइट, रोशनी कभी फायदेमंद चीज़ है, इसमें इंसान को दिखता है, और अंधेरा नुकसानदेह इसलिए कि उसमें आप नहीं जानते क्या आगे हो सकता है। तो नूर हिदायत आपके लिए कर देता है कि 2 जुमा के बीच में ये नूर चमकता रहता है आपके लिए। क्या करना है उस दिन, सूरतुल कहफ की तिलावत करना है पूरे जुमा में। तो जुमा कब चालू होता है, जुमेरात की रात से, तो वहां से लेकर तो दूसरे दिन तक कभी भी कर सकते, कोई जरूरी नहीं जुमे की नमाज से पहले, कोई जरूरी नहीं जुमे की नमाज के बाद, कोई जरूरी नहीं जुमा के दिन फजर के बाद। आप मगरिब के बाद से लेकर जुमेरात थर्सडे गुजर गया, मगरिब हो गई, वहां से लेकर सेकंड डे तक कर सकते हैं। एक साथ बैठ के कीजिए या एक साथ नहीं हो सकते किसी वजह से तो तोड़ तोड़ के कीजिए, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं कि भाई कुछ शुरू कर दिया फिर बीच में टाइम आ गया, नमाज वगैरह जाके आए, फिर आपका कंटिन्यू कर लिया और माशाल्लाह एक हाफ एन आवर हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा खत्म हो गया आपका सूरतुल कहफ। जरूर पढ़े। और सूरतुल कहफ जब सबसे अफजल और सबसे अजीम दिन में पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है तो मैं आपसे कहूंगा सूरतुल कहफ की तफसीर पर भी जरा गौर करें कि क्या वो संदेश, क्या मैसेज और क्या पैगाम है सूरत के अंदर की सबसे अजीम और सबसे अफजल दिन इसको पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगी। सूरतुल कहफ के अंदर बहुत सारे खजाने हैं छुपे हुए, याद रखिए, जिनको आप जब पढ़ेंगे जुमा के और सबसे अफजल दिन तो इसको याद रखेंगे इसको कि ये क्या है। इसकी पहली 10 आयतों की सिर्फ फजीलत यह है इस सूरतुल कहफ की कि जो इसको तिलावत करता है किससे महफूज रहेगा, दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। और दज्जाल का फितना क्या है, सिर्फ एक रिवायत रखता हूँ इस ताल्लुक से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاءوں نے مجھ سے پہلے تک، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول انسانی کی طرف بھیجے گئے، ان سے لے کر تمام انبیاءوں نے کس سے ڈرایا اپنی قوم کو؟ دجال سے، اور دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوا ہے، اس لیے تمام انبیاءوں نے ڈرایا ہے۔ اور صحابہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی، صحابہ کانپنے لگے اور ڈر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے آخری نبی کے بعد اس کا آنا تو طے ہے، لیکن ڈرانا پہلے نبی سے چالو، پہلے رسول ڈرا رہے ہیں اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے، کتنا ڈینجرس فتنہ، اس سے بچ سکتا۔ پہلی 10 آیتوں کی فضیلت، کچھ نہ کچھ تو پیغام ہے ان 10 آیتوں میں، کھولیے اس پیغام کو، جائیے اس کی تفسیر اور اس کی گہرائیوں میں، پھر پتہ چلے گا کیا اسٹرانگ میسج اللہ دے رہا ہے، کیا سگنلز پاس کیے جا رہے ہیں۔ روز قیامت جو سب سے بڑا فتنہ آنے والا ہے اس سے بچنا ہے، تو یہ ہے میرے طرف سے پیغام اور ہدایت۔ دیکھو، ڈیکوڈ کرو اس کے پیغاموں کو، ان میسیجز کو دیکھو، اس کی تفصیلات میں جاؤ، اس کی تشریح میں جاؤ، اس کی گہرائیوں میں جاؤ، اور اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو دجال کے فتنے سے بچا لو۔ وہ دجال جو عظیم آنے والا ہے سب سے بڑا، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے دجال تو انشاءاللہ یوں نکل جائیں گے۔ سب سے بڑے فتنے کا اس کے اندر حل ہے 10 آیتوں میں، ایک روایت میں کہ پہلی 10 آخری 10 کی بھی الفاظ ہے ایک حدیث کے اندر، کہ آخری 10 بھی دجال کے فتنے سے نجات ہے۔ سمجھا؟ سورۃ الکہف پڑھیے، نوجوانوں کے واقعے سے چالو ہوتی ہے، جو اپنے رب پر ایمان لائے اور پھر وہ اپنی جانوں کو بچانے ایک گفا میں چھپ گئے، رب العزت نے ان کو نشانی بنا دیا۔ جب اٹھے پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد، عرصہ ختم ہو چکا تھا، لوگ ایمان لا چکے تھے، یہ ایمان لائے تھے، کوئی ایمان والا نہیں تھا۔ جب یہ اٹھے نیندوں سے تو سب ایمان والے تھے، لوگوں نے پہچان لیا، کہا اچھا تم تو وہ تمہارے قصے مشہور تھے، لوگ بولتے تھے کچھ نوجوان چلے گئے، وہ تم پہچان لیا لوگوں۔ پڑھیے سورت۔ اس دن خاص کیا ہوتا ہے جب یہ پڑھ لیتے ہیں آپ، تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ ایک نور آپ کے لیے روشن کر دیا جاتا ہے۔ یہ سورۃ الکہف کی فضیلت ہے، خاص طور سے جمعہ کے دن پڑھے جانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس دن، جہاں یہ دن فضیلت والا ہے، تمام چیزیں ہیں، اب اس دن اور بھی فضیلتیں ہیں، یاد رکھیے۔ ان فضائل میں سے ایک فضیلت کیا ہے یاد رکھیے اس دن کی، وہ یہ نماز جمعہ۔ بہت ساری فضیلتیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں، بہت سارے کرنے والے کام بھی دیکھتے آ رہے ہیں، ہے نا؟ دعا کا ہم نے دیکھ لیا، سورۃ الکہف کا دیکھ لیا۔ اب اس دن ایک اور عمل ہے جو بڑا اہم ہے، یاد رکھیے، امپورٹنٹ ہے، یا میں کہوں گا ایک اور عمل ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ وہ کیا ہے؟ صلاۃ الجمعہ، نماز جمعہ، جمعہ کی نماز۔ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ، جس کو کہیں گے سب سے اہم اعمال جو اس دن کیے جاتے ہیں، اس میں ایک سب سے اہم عمل ہے، اس لیے کہ یہ بہت خاص عمل ہے، اس کے ساتھ بہت خاص چیزیں جڑی ہوئی، یاد رکھیے۔ تو نماز جمعہ یاد رکھیے، یہ اس دن کی خصوصیت کے اندر سب سے عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ نے نماز جمعہ ہمیں عطا کی، ہمیں نماز جمعہ دی گئی کہ تم اس نماز کو پڑھو، یاد رکھیے۔ اور اس نماز سے پہلے کیا کیا کرنے کا حکم دیا گیا؟ حالانکہ اب جمعہ کے احکام اور مسائل میرا تفصیلی بیان ہے، آپ اس کو انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کہ جمعہ کی فضائل، احکام اور مسائل میں نے اس میں رکھے، بس مختصر یہاں دہرا رہا ہوں کہ یہ نماز کتنا عظیم عمل ہے، یہ اس دن کا سب سے عظیم عمل ہے، یاد رکھیے، جو کرنا ہے نماز جمعہ، صلاۃ الجمعہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو خاص تاکید کیا گیا ہے نا، تاکید کیا گیا اس نماز کے تعلق سے کہ اگر پڑھو گے تو عظیم ثواب ملے گا، اور چھوڑو گے تو ڈر ہے کہیں اللہ تمہارے دلوں پر مہر نہ لگا دے، اس لیے کہا سب سے عظیم عمل ہے اس دن کا۔ پڑھو گے تو ثواب ملے گا، نہ پڑھو گے تو ڈر ہے اللہ تمہارے دلوں پر مہر نہ لگا دے۔ تفصیلات انشاءاللہ آگے رکھوں گا۔ اس کے بعد ہمیں حکم دیا گیا، کیا حکم دیا گیا؟ پوری توجہ کے ساتھ اس روز غسل کیا جائے، اسی طرح صفائی اور ستھرائی کا اعتبار کیا جائے، صاف ستھرا اپنے آپ کو رکھا جائے، اسی طرح خاص کپڑے پہنے جائے، مطلب عام دنوں کے کپڑوں سے ہٹ کر کپڑے پہنے جائے، کیونکہ صحابہ عموماً جو کپڑے پہنتے تھے وہ محنت مشقت کی وجہ سے پسینے وغیرہ میں اس میں بدبو آتی تھی، نتیجہ کہا کہ کم از کم جمعے کے دن کپڑے الگ پہنا کر، مسجد میں سب جمع ہوتے ہیں نا، اسمیل آتی ہے، تو خاص کپڑوں کا اہتمام کیا جائے، خوشبو لگائی جائے، ہے نا، اور اس کو پسند کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سر میں تیل لگا کر کنگھی کی جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اچھا لباس جو ہے پہن کر جلدی نکلا جائے گھر سے، اسی طرح امام کے خطبے دینے شروع کرنے سے پہلے، ممبر بیٹھنے سے پہلے پہنچ جایا جائے، اسی طرح آگے کی صفوں میں بیٹھا جائے، اسی طرح غور کے ساتھ امام کی بات کو سنا جائے، جو وہ نصیحت کرتا، واعظ کرتا، دھیان دے کر سنا جائے، تو یہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ نماز سے پہلے اتنے کام کرنا ہے، نہا کے اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، ستھرائی کا اہتمام کر کے، اگر اچھے کپڑے نہیں بھی ہے تو ستھرائی صفائی کا اہتمام کر کے، تیل لگا کر، کنگھی کر کے، جلدی گھر سے نکل کر خطیب کے نزدیک بیٹھ کر غور سے اس کی بات کو سنا جائے۔
نماز سے پہلے اتنی تیاریاں ہیں, نماز پھر سمجھ رہا. اب میں نے حوالے نہیں دیا بہت ساری چیزوں کے, اس لیے کہ یہ احکام اور مسائل میں تفصیلات میں لے چکا ہوں, اس کا وقت نہیں, سمجھا. یہ سب کرنا ہے. پھر یہ خطیب کے سامنے آپ بیٹھ گئے, صحیح بخاری کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جو جلدی آئے اس کے بارے میں, کیونکہ وہ پہلے کی تیاری احکام اور مسائل کی ہے, اس لیے میں اس کو چھیڑ نہیں رہا ہوں, چونکہ فضائل ہم دیکھ رہے ہیں صرف. کیا فرماتے سنیے, جو جمعہ کے دن غسل جنابت جیسا غسل کرے, اب یا تو غسل جنابت کرے یا جیسا کرے اس جیسا غسل کرے, ٹھیک. پھر پہلی سات میں مسجد میں آ جائے, ایک دم اول وقت میں مسجد میں آ جائے, تو جیسے اس نے ایک اونٹ کی قربانی اللہ کی راہ میں دی ہے, اور جو دوسری سات میں آئے گا گویا اس نے ایک جو ہے بیل کی قربانی بہرحال اس کے اندر دی, ٹھیک ہے. اور جو تیسری گھڑی میں آئے گا تو جیسے اس نے ایک سینگوں والے مینڈے کی قربانی پیش کی, اور جو چوتھی سات میں آئے گا گویا اس نے ایک مرغی کی قربانی دی, اور جو پانچویں سات میں آئے گا جیسے اس نے ایک انڈے کی قربانی کے لیے پیش کیا. جب امام نکل پڑے, ٹھیک, تو فرشتے حاضر ہو کر ذکر کی سماعت کرتے ہیں. جب امام نکل پڑے مطلب آ کر ممبر پہ کھڑے ہو جائے تو پھر فرشتے آ کر اس کی بات کو سننے لگتے ہیں. اس لیے حدیث میں کہ جب تم نماز کو آتے ہو تو فرشتے مسجد پہ بیٹھ کر رجسٹر میں اندراج کرتے رہتے کون کون آیا, لیکن جیسے خطیب نے خطبہ شروع کیا وہ لکھنا کہ رجسٹر بند کر کے جا کے خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں, وہ خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں. کب؟ جب خطیب بولنا شروع کر دیتا ہے اور رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں. تو میرے بھائیوں, خطیب کی خطبہ شروع کرنے سے پہلے موجود رہو, خطیب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے موجود رہو جمعے کے دن, تاکہ رجسٹر کلوز ہونے سے پہلے نام لکھ دیا جائے, اندراج ہو جائے. سمجھ رہے آپ کتنا اہم ہے؟ دنیا کی کوئی لسٹ لگتی ہے ایگزام کی, کتنا تڑپ تڑپ کے اپنا نام ڈھونڈتے ہیں اس میں, یہ رجسٹر میں ہمارا نام ہو کہ ایوری جمعہ ایوری فرائیڈے فرشتے ہمارا نام لکھتے ہو. کب ہوگا وہ؟ خطیب کی خطبہ شروع کرنے سے پہلے مسجد پہنچنا. جو پہلے صف میں پہنچے تو واہ واہ واہ, جو دوسری پھر کیا لینا, آگے حدیث میں اس کی فضائل, اونٹ کی قربانی, بیل کی قربانی, مینڈے کی قربانی, مرغی کی قربانی, انڈے کی, وہ تو آ گیا. لیکن ابھی رجسٹر بند نہیں ہوا, ابھی خطیب آنے سے پہلے تک صفیں بھرتی رہتی ہے, مسجد پہلے بھرنا چاہیے. یہ کتنی افسوس بات ہے امت مسلمہ کے لیے, کتنا افضل دن دیا گیا اور اس دن بھی آخر میں ہم لیٹ جانا پسند کرتے ہیں, خطبہ شروع ہونے کے بعد جانا پسند کرتے ہیں. اور کچھ لوگوں کا تو عادت یہ ہے کہ وہ یہ الفاظ سنتے جب خطیب بولتا ہے, الگ الگ خطبوں کے الگ الگ خطیبوں کے الگ انداز ہوتے خاتمے کے, وہ خاتمے کا الفاظ سنتے رہے, امام صاحب یہ پڑھ رہے کیا, ان اللہ و ملائکتہ ختم ہو رہا, بھاگو, یہ ٹائم آ گیا اپنے آپ مسجد میں گھسنے کا, ٹھیک. یا پھر کئی جگہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى, بھاگو, ختم ہو رہا خطبہ, اب اپنا نمبر آنے کا ٹائم ہے. مطلب رجسٹر بند ہو کے پتہ نہ کتنا ٹائم ہوا, خطیب اٹھ رہا ہے مطلب نماز کے لیے. حدیث میں ہے کہ وہ جب اٹھ کے ممبر پہ آ رہا ہے تو فرشتے آ کے سننا شروع کر دیتے اس کے واعظ اور نصیحت کو. اور مسلمان بول رہا ہے فرشتوں تم ہی سن لو, تم کو ضرورت ہے اس کی, ہم کو کہاں ضرورت ہے, جن کے لیے ہے وہ نہیں سن رہے. اور آخر میں دوڑتے آ رہے, رس بیٹھ گئے, ہاں آ گئے, بالکل مل گیا جمعے کا ثواب. خطیب کے ممبر چڑھنے سے پہلے مسجد میں داخل ہونا انشاءاللہ, کوشش کرنا اول پہلی صف, دوسری صف, تیسری صف, چوتھی صف, پانچویں صف, چلو نہیں بھی ہوا تو خطیب کے ممبر سے بیٹھنے سے پہلے جانا انشاءاللہ, تاکہ کم از کم رجسٹر میں نام اندراج ہو جائے, رجسٹرڈ ہو جائے ہمارا نام, ورنہ فرشتے پھر رجسٹر بند کر کے خطبہ سنتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ حدیث میں بھی آ گیا کہ فرشتے پھر امام کے کھڑے آنے سے پہلے, نکلنے سے پہلے, مطلب ممبر پہ کھڑے ہونے سے پہلے, پھر جب کھڑے ہو جاتا ہے تو اس کی بات کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں, ٹھیک. اسی طرح ابو داؤد اور حاکم کی روایت ہے, سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جمعے کے دن حاضر ہو کر امام کے قریب بیٹھو. جمعے کے دن حاضر ہو کر کہاں بیٹھو؟ امام کے قریب بیٹھو. اب ہمارا کیا معاملہ ہے, جمعے کے دن آ گئے, سمجھو غلطی جلدی, ارے اتنی جلدی آ گیا آج میں, سب سے آخر میں مسجد کے کونے میں ٹیکا لے کے بیٹھنے کا اپنے, ایک دم آخر, اور کوئی آگے جاؤ, آپ آگے جاؤ, اور وہ پیچھے بیٹھنے والا سب کو آگے کرتا ہوں کیونکہ وہ ایسا سمجھتا میرا میدان ہے. پورا جمعہ خطبہ ڈسٹرب کر رہا ہے, سب کو پیچھے بیٹھا ہے. اب غور سے سنی حدیث, بہت اہم حدیث ہے, بہت اہم. جمعے میں حاضر ہو کر امام کی قریب بیٹھو. سنو آگے, غور سے سنو, جمعے کی فضیلت صرف جان لو اس حدیث. بیٹھو, آدمی مسلسل پیچھے ہٹتا رہتا ہے جمعے میں. آپ نے فرمایا آدمی مسلسل پیچھے ہٹتا رہتا ہے جمعے میں, حتیٰ کہ اگر جنت میں بھی داخل ہوگا تو پیچھے ہی اللہ رکھے گا, اس کو آگے نہیں لے جائیں گے. جمعہ میں پیچھے رہنے والا جنت میں پیچھے رہیں گے. آدمی مسلسل پیچھے ہٹتا رہتا جمعے میں, ابھی پہلی صف میں آ رہا, پھر تھوڑا جانتا, دو تین صف بھی چلتا,
پھر جان دو 10ویں صف میں گئے چلتا, پھر جان دو امام صاحب خطبہ شروع ہونے کے بعد بھی گئے چلتا, پھر ختم ہوتے وقت بھی گئے تو چلتا, پھر ایک رکعت چھوٹی بھی تو چلتا. اپنے کو آخر میں جانا ہے یا جلدی جا کے بھی آخر میں بیٹھنا ہے. آدمی جمعہ میں پیچھے ہٹتا رہتا ہے, پیچھے ہٹتا رہتا ہے, پیچھے ہٹتا رہتا ہے, حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جنت میں بھی گیا تو پیچھے ہی رہیں گا, اللہ آگے نہیں بھیجے گا. اور آپ سب کو پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے جنت کے اندر آگے والے حصے میں بڑے بڑے لوگ رہنے والے ہیں. ہر سٹی کے پرائم اسپاٹ سے بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں, سٹی سینٹر سے مالدار قسم کے لوگ رہتے ہیں. تو جنت کے بیچ والے حصے میں, اور اس میں بھی سب سے بیچ اور سب سے اونچے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد دیگر انبیاء, اس کے بعد ان کے اصحاب, ان کے بعد ان کو محبت کرنے والا حدیث ہے نا, جو جس سے دنیا محبت کر رہا اس کے ساتھ رہیں گا. پھر اس کے بعد اللہ کے جو ہے صدیقین, اس کے بعد شہداء, صالحین, پھر اللہ کے نیک بندے, اولیاء جن کو کہتے ہیں, پھر ان سے کم نیک, ان سے کم نیک, ان سے کم نیک, ان سے کم, تو لاسٹ میں سب سے آخر میں آنے والا. جمعہ میں پیچھے رہنا جنت میں پیچھے رہنے کا سبب ہے. اچھا, یہ باتیں دونوں کے لیے ہو رہی ہے, مرد اور عورتوں کیا. اب جمعہ بولے تو عورتیں بول رہی کیا آج ٹاپک لے لیا, ہمارا تو کوئی حصہ ہی نہیں. یہ آپ کے لیے بھی ہے میری ماں بہنوں, جمعہ تمہارے لیے بھی ہے, اور تمہارے لیے بھی جمعہ اتنی ہی اہمیت کو لے کر آتا ہے جتنی مردوں کے لیے لے کر آتا ہے. کتنی افسوس و صد افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ کی عورتیں جمعہ ہی نہیں پڑھتی. کہاں سے پڑھیں گی, جمعہ کو جاتی نہیں. حالانکہ یہ بات بھی میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, حالانکہ جمعہ کی نماز ان کے لیے اگر وہ نہ بھی پڑھے تو گناہ گار نہیں ہوتی, یاد رکھیے یہ بات طے ہے. کیونکہ حدیث میں جمعہ 5 لوگوں کے لیے معاف ہے, میں مان رہا ہوں اس چیز کو. عورت کے لیے معاف ہے, غلام کے لیے معاف ہے, بیمار کے لیے معاف ہے, مسافر کے لیے معاف ہے, اور بچوں کے لیے, نابالغ بچوں کے لیے معاف ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے. لیکن جمعہ کا خطبہ اور واعظ و نصیحت کی جگہ کہاں ہے تمہارے پاس حاصل کرنے, تو کم از کم یہ تو حاصل کر لو. کہاں ہے اور موقع بتاؤ. عیدین میں نہیں جاتی ہو, جمعہ میں نہیں جاتی ہو, فضائل بھی ہے. دیکھو جو جائیں گا تو فضائل پائیں گا, جو نہیں جائیں گا تو مستثنا عورتیں. مردوں کے لیے نہیں ہے, مردوں کو تو جانا ہی ہے. ہاں, بیمار مرد ہو, مسافر مرد ہو تو اس کے لیے بھی جمعہ معاف ہے, عورت ہے معاف ہے, لیکن گئے تو فضائل بھی تو ہے. دنیا کے اندر اگر ایک چیز پہ خریداری پر چھوٹا سا 10 روپے کا آفر آ جائے تو شوہر کی مت مار دیتی عورتیں. دیکھو میں نے 1000 روپے کا کپڑا لے, 1000 روپے کا کپڑا کہے کو لایا تم نے بیگم 1000 روپے کا, ارے اس پہ 10 روپے کی سڑی ہوئی بالٹی فری تھی نا بیگم, لیکن 1000 روپے تو گئے نا میرے 990 روپے 10 روپے کی بکیٹ کے لیے. نہیں, آفرز لبھاتے ہیں. یہ شریعت کے آفرز نہیں لبھاتے ہم کو. کیا فضیلت ہے. اگر میرے علاقے میں ایسی مسجد ہے جہاں جمعہ ہوتی تو میں جاؤں, اس فضیلت کو حاصل کروں. مسجد کے انتظامیہ, جو لوگ انتظامیہ میں ہیں, ان سے گزارش کروں گا اللہ کے لیے مسجدوں کے دروازے عورتوں کے لیے کھول دو. اس سے پہلے کہ وہ کھلا لے, کھول دو. زمانہ بہت بدل چکا ہے. اب منمانی مردوں نے جو کر لی نا اپنی سوچ کے اعتبار سے تمہاری نہیں چلنے والی. اگر تم شریعت کے جو دیے ہوئے حقوق نہیں دو گے, یہ اپنے حقوق چھین کر لیں گی. پھر ان کی کون مدد کر کے تمہارا نقصان کرے گا. اس سے پہلے یہ حالات آئے, دے دو جو ان کا حق ہے ان کو. مسجد کا چندہ مانگتے تو عورتوں سے نہیں لیتے کیا؟ نہیں, تمہارا نہیں لیتے, تم کو آنے بھی نہیں دیتے. لاؤ بڑی بھی لاؤ, کیا دیتے, خالہ لاؤ, تمہارے تو زیورات بھی دے دو. تم حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں لاؤ تمہارا. لیکن میں آ سکتی کہ نہیں, تم آ نہیں سکتے اندر, تم سے فتنہ ہوتا, چلو نکلو ہیں. اور اگر تم سے فتنہ نہیں ہوتا تو ہم سے تم کو فتنہ ہوگا, تم آؤ مت لیکن مسجد کے اندر. چونکہ پورے چور اچکے نکمے ڈاکو گنڈے موالی مسجد کے باہر بیٹھے تو فتنہ ہو جاتا. عورتوں کو چھیڑیں گے, فلاں کریں گے. اور سارے شریف لوگ بازاروں میں رہتے, سارے شریف لوگ مالز میں ہوتے, سارے شریف لوگ تھیٹرز میں رہتے ماشاءاللہ, اور سارے موالیاں ادھر بیٹھے رہتے, اس لیے چھیڑ چھاڑ کا مسئلہ ہو سکتا ہے مسجد میں. کالج میں کوئی مسئلہ نہیں, عورت کی جانے سے فتنہ نہیں ہوتا, بازار میں جانے سے فتنہ نہیں ہوتا, مالز میں جانے سے فتنہ نہیں ہوتا, اکیلے بڑے بڑے سفر کرنے سے فتنہ نہیں ہوتا, یہاں سے گلف جاری اکیلی تو فتنہ نہیں ہوتا, یہاں سے US جاری اکیلی, چونکہ اب شادی ہو گئی میں وہاں بیوی کو بلاتا تو فتنہ نہیں ہوتا, مسجد گئی تو بہت بڑا فتنہ ہوتا. اس سے پہلے کہ اپنا حق چھین کر لے لے, ان کو ان کا حق دے دو. دروازے کھول دو مسجد کے لیے, ان کا حق ہے اس میں آنا. تم نے سارے دروازے کھول دیے ان کے لیے مسجد کا چھوڑ کر. اگر تم کہتے ہو فتنہ ہے, بہت فتنہ ہے زمین پر پھیلا ہوا, جس کے نتیجے مسجد آنا بھی فتنہ ہے, تو ایسے فتنے کے دور میں تو پھر کالج جانا بھی فتنہ ہے, اسکول جانا بھی فتنہ ہے, بازار جانا بھی فتنہ ہے, مال جانا بھی فتنہ ہے, سب جگہ جانا فتنہ ہے. پھر عورت گھر سے ہی نہ نکلے, سب جگہ تو چھوڑ دیا, جہاں جا سکتی دروازہ بند کر دیا. یہ بھی ہمارا اس تہذیب میں رہنے کا اثر ہے. اس تہذیب میں اپنے عبادت گاہوں میں عورتوں کو نہیں آنے دیا جاتا ہے, نتیجتاً مسلمانوں نے وہ لے لیا.
सारी दुनिया में खुली है इनके लिए मस्जिद सिर्फ छोड़ के। बहरहाल चलो, एक्सेप्शनल है, घर की नमाज उनकी अफजल है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन जो एजुकेशन, वाज और नसीहत जो उनको छूट जा रही है ना जुमा से छूटने से, और जो इज्तिमाइयत की जो ताकत होती है वो छूट जा रही है कहीं। बहरहाल चलो, औरतों को पकड़ नहीं है, इस पर गिरफ्त नहीं है, बात वाज़ेह कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत सारी औरतें दिल में परेशान हो जाएंगी, हम कहाँ पढ़े नहीं है, इंतजाम तो नहीं, आपके लिए एक्सेप्ट। लेकिन अगर इंतजाम है तो ज़रूर जाइए। इंतजामियों से कहूँगा मस्जिद के अपने दरवाज़ों को खोले, मस्जिद के उनके लिए अलग इंतजाम करे, औरतों के लिए जैसा करना चाहिए। अच्छा, बहुत से लोगों की चीज़ समझती भी नहीं, जब आप बोलते हैं ना ऐसा औरतों के लिए मस्जिद दरवाजे खोल दो, तो बहुत से लोगों को इतने कम अकल, अल्लाह रहम करे, इतना कम इल्म है उनको दीन का, बोलते क्या बातें कर रहे मौलाना तुम, क्या बेशर्मी की बातें, अब एक ही दरवाजे औरत भी आएंगे, एक ही दरवाजे बच जाएंगे, एक ही तहरत खाने वो भी जाएंगे, एक ही तहरत खाने मैं भी जाऊंगा, एक ही वजू खाने वो बैठेंगे, एक ही वजू खाने मैं बैठूंगा, साथ नमाज पढ़ेंगे, अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रहे। तो बेवकूफ इंसान, तुझे मालूम ही नहीं औरतों को मस्जिद में आना बोले तो क्या इंतजाम रहता। उनका आने का रास्ता अलग मस्जिद नबी में था, उनके आने का रास्ता अलग, उनके वजू खाना अलग, उनके तहरत खाने अलग, और अगर एक ही मस्जिद है तो वो पीछे नमाज पढ़ेंगी मर्दों से, और अलग मस्जिद है तो बाजू पढ़ेंगी वो नमाज। तो तुझे मालूम ही नहीं। बहुत से लोग क्या समझते हैं, औरतें मस्जिद में आएंगी मतलब कैसा, इन्हों रकात बांध रहे तो बाजू इधर की बीवी खड़ी या कोई दूसरी औरत खड़ी हो सकती है आके। अरे इतनी छोटी और हल्की सोच, दीनी इल्म की इतनी खतरनाक कमी, सुभान अल्लाह। पूरा इंतजाम अलग होता है मेरे भाई, पूरा इंतजाम, समझो इस बात को। बहरहाल चलिए आगे चलते हैं। तो जुमा में पीछे मत रहो, वरना जन्नत में पीछे रहोगे अगर गए तो, ठीक। तो लिहाजा खूब तैयार होकर, जो हक है जुमे का, नहा धोकर आप आए। उसके बाद खतीब से करीब बैठे, खूब गौर से उसकी बात सुने जो वो कहता है, वाज़ व नसीहत करता है, और अपने गुनाहों पे कोफ्त करिए कि जो आपसे हुए हैं, और जो खतीब कह रहा है उन नेकियों में इजाफा करने के लिए आप कोशिश करें कि इंशाअल्लाह मैं ये करूँगा। जिन बातों से वो रोकता है उन बातों से रोकने का आज़्म करे अपने दिल में कि अल्लाह उठ के जाऊँगा जुमे से तो इंशाअल्लाह इन बातों से रोक लूँगा अपने आप को। इस तरह से जुमे का फ़ायदा उठाए और अपने आप को बाकी हफ्ता उन कामों में मशगूल रखे जो खतीब ने कहा कि ये करना है। ये हफ्ता अपन कम से कम एक हफ्ता तो अपडेट करेंगे ना, जो बातें सुन के आए, ताकि लाइफ का पार्ट बन जाए ये बातें। ये सब आपको और मुझे जो है करना याद रखें। तो जो खालिस नीयत के साथ इस तरह से अगर जुमा को अदा करने लगे ना, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसकी ज़िंदगी में बरकतें भर जाएंगी और जुमा की सही फजीलत उठाने वाला बन जाएगा। ठीक है, तो हमें मस्जिद जाना है। सही मुस्लिम की रिवायत है, जो अहसन अंदाज में वज़ू करे और जुमे के लिए आए, फिर खामोशी और ध्यान से सुने, मतलब जो खतीब कह रहा है, तो इस जुमे तक और मजीद 3 दिन तक इसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो इस जुमे तक मतलब आने वाले जुमे तक और मजीद 3 दिनों के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो जो एक शख्स जुमा के लिए आता है, गौर से इमाम से खतीब से करीब बैठता है, गौर से उसके खुतबे को सुनता है, और उसके बाद जो अहसन अंदाज से मतलब जो बताया गया उस तरीके के मुताबिक आता है, तैयार होकर खुशबू लगा के जो बताया गया, और उसके बाद अच्छा वजू करता है, जुमे के लिए आता है, खामोश बैठता है, आवाज़ नहीं करता है, ध्यान से सुनता है जो खतीब कह रहा है, तो उसको अगले जुमे तक के और उसके बाद के और 3 दिन के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। उस जुमे से अगले जुमा और 3 दिन इजाफे जायद गुनाह माफ़ हो जाते हैं उसके। किसी वजह से आप सफ़र में तो जुमा नहीं हो पाई, तो कम से कम इस हफ्ते के 3 दिन के सगायर तो माफ़ है, इसलिए कि कबीरा गुनाह तो तौबा के बगैर माफ़ नहीं होते, जितने भी फ़ज़ाइल है सगीरा गुनाह के याद रखिए। ठीक, अब इस जुमा की नमाज को ख़राब करने वाली चीज़ें क्या, वो भी रख दूँ आपको। हालांकि जुमे की नमाज, उसके फ़ज़ाइल और उसके मसाइल पे बात नहीं हो रही थी, हम तो सिर्फ जुमे की फ़ज़ाइल ले रहे हैं, जिसके अंदर हमने दुआ आखिरी पहर में जो असर के बाद है, उसके बाद सूरतुल कहफ और नमाज, चूँकि अजीम इसकी फजीलत है इसलिए ये भी हम मुख्तसर रख रहा हूँ आपके साथ। अब इसको नमाज को बर्बाद करने वाली चीज़ें क्या है वो देख ले, ताकि हम इससे इंशाअल्लाह बचें। तो पहली चीज़ याद रखिए, जो चीज़ इस नमाज को बर्बाद कर दी थी वो इब्न माजा की रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बैठ जाओ तुमने तकलीफ दी है और देर से आए हो। एक सहाबी आ रहे थे और जब आ रहे थे तो जुमा को उनको फजीलत पाना थी, आगे की सफ़ों की, आए तो लेट थे, क्या करने लगे, फिर इसको कांधे से हटा इसके गर्दन पर जा, उसके कांधे को हटा उसके गर्दन पर जा, समझ रहा, जाने लगे गर्दनों के ऊपर से, जिसको बोलते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बैठ जाओ, आप खुतबा देते हैं, बैठ जाओ तुमने तकलीफ दी है, तुम देर से आए हो। तो पहले आने वाला पहले बैठे, बाद का आने वाला लोगों के गर्दनों को फलांग के ना जाए, चूंकि तकलीफ दी है, और जाहिर सी बात है किसी इबादत में तकलीफ और दूसरे को इबादत कबूल नहीं होती है। तो लिहाजा पहला काम तकलीफ नहीं देना किसी को भी, याद रखे जुमा के अंदर कि फलांगते हुए लांगते हुए लेट आके भी वो करे। लेकिन मैं ये कहूँगा जो आगे के लोग हैं, चूँकि मैंने ऐसी भी मस्जिद देखी है, पहली सब पूरी फुल, दूसरी सब आधी, तीसरी सब में 2-4, पांचवी सब में कोई नहीं, एक-एक, 2-2, 1-1, 2-2, 1-2, और आखिरी की सब फुल पूरी, कि पीछे आने वाला समझता मस्जिद फुल है और जब अंदर देखता
آگے پورا خالی ہے. تو اب یہ تو مجبوراً جا رہا ہے, یہ تو مجبوراً جا رہا ہے سب فل کرنے. یہ گناہگار انشاءاللہ نہیں ہوگا, کیونکہ گناہگار وہ ہے جو بعد میں آ کے پیچھے بیٹھے ہوئے. لیکن مسجد فل ہو چکی ہے, لیکن آپ کو پہلی صف کا ثواب لینا اونٹ والا, تو آپ سب کی گردنوں کے اوپر سے جائے, غلط پسندیدہ نہیں. وہ جو خالی چھوڑے ہوئے لوگ ہیں وہ تو گناہگار ہے پیچھے بیٹھ کر, آپ آگے جا سکتے ہیں وہاں, کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے مسجد فل ہوگی, باہر دھوپ ہو سکتی ہے, چپلیں ہو سکتی ہیں, بہت سارے پرابلم ہو سکتے ہیں, اور ایسا ہوتا ہے, یاد رکھیے ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے, یاد رکھیے. لیکن عام اعتبار سے ایسا نہیں کرنا چاہیے, ورنہ جمعہ کا ثواب ضائع ہو جائے گا, چونکہ آپ مومن کو ایذا دے رہے ہیں جمعہ کے لیے جا کر. ٹھیک ہے, احتیاط کریں. دوسرا, بلند آواز میں تلاوت قرآن اور ذکر نہیں کرنا چاہیے جمعے کے دن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی روایت دیکھا, صحابہ قرات کر رہے تھے اور آوازیں تھوڑی بلند ہو رہی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کہا ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز میں تلاوت نہ کرو, کیونکہ جمعہ ہے. اب سب ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز میں کریں گے تو بہت زیادہ شور ہو جائیں گا مسجد میں, اور جمعے کے خلاف ہے کہ اس میں شور کیا جائے. سمجھا؟ تو آپ نے کہا کہ ایک دوسرے کے سامنے بلند آوازوں میں تلاوت نہ کرو, تو یہ بھی نہیں کرنا ہے. تیسرا کام, اس سے بھی بدترین صورتحال جو ہے جس سے جمعہ کی نماز کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے, سب سے بدترین صورت کیا معلوم؟ خطبے میں باتیں کرنا. اور ہو رہا ہے یہ, خطبہ چالو ہے اور کیسا کیا چل رہا, کب آئے, ٹھیک تو ہے نا, بچے بیوی وغیرہ بعد میں کہاں ٹائم ملیں گے, بات کر لو ابھی. اب دوسرا آدمی پریشان ہو کے کیا کرے, خطبہ چل رہا ہے یار, یا تو پھر دونوں بیوقوف, اتنے عظیم ثواب کو ضائع کرے بات کر کے. جمعہ میں آپ آواز نہیں کر سکتے, بات نہیں کر سکتے. کس حد تک سنیے, صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ جس نے کنکریوں کو چھوا تو اس نے لغو حرکت کی. جمعہ کے دن خاموش تو بیٹھے, خالی کنکریوں کو چھو رہا, وہ ریت وغیرہ رہتی نا, اب آج کے زمانے میں ریت وغیرہ تو نہیں رہتی, تو کیا کھیلتے ہم, وہ کاڑیوں سے اس کی چٹائی کی, یا پھر پلاسٹک کے ریشے, تاگے, ہاں, یا پھر بہت کوالٹی میٹس, تو کیا ہے اچھی قسم کی بنی ہوئی قالینوں کے پھسڑے نکالتے بیٹھے ہوئے, ہاں, پوریتے ہیں اس کو, اس کے تاگوں کو صحیح کر رہے ہیں. اب یہ ہوتا, اس زمانے میں کیا تھا, مسجد نبوی کھلی تھی تو اس میں کنکر ہوا کرتے تھے, ریت تھی. تو آپ نے فرمایا جس نے کنکروں کو چھوا اس نے لغو کیا. بات کرنا دور کی بات, چھونا بھی نہیں کسی چیز کی نماز کیا تھا. بخاری کی روایت نے فرمایا اور کہا, سنیے, اگر تو نے اپنے ساتھی سے کہا کہ خاموش ہو جا, ٹھیک, خاموش ہو جاؤ, اور امام جمعے کا خطبہ دے رہا ہو, تو نے بھی لغو کیا. بات کرنا تو دور کی بات ہے, کوئی بات کر رہا ہے اور تو نے اس کو یہ کہا خاموش ہو جا, تو نے بھی لغو کیا. تو بات کرنے والے خاموش بھی نہیں کر سکتے. اب کیوں, اس میں بھی حکمت. ایک آدمی بات کر رہا ہے جمعے کے دن, تو ایک آدمی بات کر رہا ہے نا, ایک آدمی کا ڈسٹربنس. اب یہ خیر خواہ لو, چپ سمجھتا نہیں کہ چپ بیٹھ رہے, پوری مسجد سمجھتا نہیں کہ تم کو آیا تھے, تمہارے ابا اتنے دیندار بتا, ارے کیا یہ. تو جو بات کر رہا اس کو خاموش بٹھانے 10 لوگ اور بات کریں گے. حکمت یہ ہے کہ بات کرنے والے کو بھی کوئی خاموش نہ کرے, تاکہ ایک ہی آدمی کا شور رہے, دوسرا آواز ہی نہ ہو. سمجھے آپ بات کو؟ حکمت کیا ہے؟ دیکھو, ایک آدمی بات کر رہا تو ایک آدمی ڈسٹرب کر رہا, اب اس کو روکنے کے لیے 10 آدمی بولتے اور ہوتا ہے وہاں پر, وہ چکر ہی نہیں, بولو مت. جس نے اس کو بھی روکا اس نے لغو کیا. اب ظاہر سی بات ہے, ایک آدمی کسی سے بات کر رہا اور وہ جواب نہیں دے رہا کیونکہ جمعہ ہے, تو خود بند ہو جائیں گا تھوڑی دیر. اب یہ اس کو بولیں گے خاموش بیٹھو, تو ان کو دونوں کو روکنے کے لیے ایک بولیں گے ارے تم خاموش بیٹھو رہے, تیسرا سمجھیں کیا, ارے کیا کر رہے وہاں, تو آواز بڑھ جا رہی ہے. تو پہلے آدمی کو کچھ نہ بولے, کیونکہ جو اس کو روکیں گا وہ بھی لغو کر. تو جمعہ کے دن تو بات کرنے والے کو روکنے کو منہ نہیں کھولنا. تو شرم کرو اے لوگوں جو جمعہ میں بھی بات کرتے خطبے کے دوران, شرم کرو. اتنا عظیم دن ضائع کرے اور اتنی عظیم عبادت کو ضائع کرے. آئیے آگے سنیے. جس نے خطبے کے دوران اپنے ساتھی سے کہا خاموش ہو جا, تو اس نے لغو حرکت کی, اور جس نے لغو حرکت کی اس کا جمعہ نہیں. جس نے اپنے ساتھی سے کہا خاموش ہو جا اس نے لغو کیا, اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں. اتنی بڑی بات ہے نا, بہت بڑی عبادت ہے یہ جمعہ کی نماز, اس کا فائدہ اٹھائیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. جمعہ کے دن کبیرہ گناہوں کو جو ہے ہم اپنی معافی مانگے اللہ سے, اور ترک کرے, یاد رکھے, ٹھیک ہے, اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے ایک اچھا موقع ہے ہمارے لیے کرنے کا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. جمعہ کا چھوڑنا, مطلب جمعہ کی نماز کا چھوڑنا, یہ کبیرہ گناہ ہے. مطلب دیکھیے آپ, نماز ہم نے دیکھی جمعہ اہمیت, کیا چیز ضائع کرتی, کنکروں سے کھیلنا, بات کرنا, ٹھیک ہے, روکنا وغیرہ ہو گیا. اب جمعہ کا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے, یاد رکھیے, بہت خطرناک جرم ہے. اللہ رحم کرے اور کئی لوگ اس جرم کے اندر آج شامل ہیں. یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں کئی لوگ؟ آپ بول سکتے کیا ایسا راستے بند ہو جا رہے جمعہ کے دن, تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں جمعہ بھی سارے مسلمان نہیں پڑھتے. دلیل میری یہ ہے
کہ جمعہ تو چند مسجدوں میں ہوتی، سب مسجدوں میں نہیں ہوتی نا، ہے نا؟ آپ کے محلے میں اگر 10 مسجد ہے تو جمعہ 3 میں ہوتی ہوں گی.